بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت اور زندگی کی کہانی۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ غار میں چھپا دیا۔ غار کے دروازے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس تھی اور دوسری اس کے وزیر کے پاس تھی۔ ان دو کے علاوہ کسی کو بھی اس غار کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانے دیکھنے کے لیے غار کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ خزانہ کمروں میں چاول اور گندم کی انبار کی طرح بکھرا پڑا تھا، ہیرو اور جواہرات کی الماری میں سجے ہوئے تھے۔ بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، لیکن وقت بادشاہ غار کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، اسی وقت وزیر کا اس غار کی طرف سے گزر ہوا۔ وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات کرنا بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرو اور جواہرات کا معائنہ کرنے سے فارغ ہوا تو واپسی کا سوچا، لیکن جب وہ دروازے کی طرف پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ تو بند تھا۔ بادشاہ نے دروازے کو خوب زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ چلاتا بھی رہا، لیکن اس ویران جنگل میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ واپس اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر دروازے کی طرف گیا۔ اسے یعنی کہ زور زور سے چلانے لگا، فریاد کرنے لگا اور پھر تنگ ہار کر واپس جگہ پر آ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑی کہ آخر ہیرو سے بھیک مانگنے لگا، اے قیمتی پتھروں، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا لگے گا جیسے وہ ہیرے اس کی سادگی پر زور زور سے ہنس رہے ہیں، اور اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور زور سے دیوار پر مارا، پھر موتیوں کے پاس اپنی فریاد کرنے لگا، اے قیمتی موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ اسے ایسا لگا کہ موتی اور جواہرات اس پر ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ کو بہت ہی غصہ آیا، لیکن بھوک غصے پر غالب آ گئی۔ آخر بھوک کی شدت اتنی بڑی کہ وہ نڈال ہونے لگا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر کچھ لکھا۔ اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ وزیر بادشاہ کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کی طرف سے گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے خزانے کا کچھ اتا پتا کریں۔ جب وہ غار اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ مرا پڑا ہے اور زمین پر لکھا ہے، دولت کسی کی زندگی نہیں دے سکتی۔